جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یکم رمضان ہے الحمدللہ۔ پہلے تو میں اپنی تمام دیکھنے والوں کو، تمام قوم کو رمضان کی مبارکی دیتا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یکم رمضان سے جو صحت کارڈ ہے اس کو بحال کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ ہے جو بحال ہو چکا ہے، اور رات کو 12 بجے یہ شروع ہو چکا تھا، اور آج دن 12 بجے تک تقریباً 700 مریض جو ہیں وہ ایڈمٹ بھی ہوئے ہیں ہسپتال میں، اور تقریباً 1 کروڑ روپے تک کے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کی جا چکی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ جو تکلیفات، جو مشکلات ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کو درپیش تھیں، جیسے کہ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو اللہ کی مدد سے صحت کارڈ بحال ہو چکا ہے اور اس پہ ٹریٹمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انیشیٹو پاکستان تحریک انصاف نے لیا تھا، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا۔ ان کا انیشیٹو ہمیشہ عوام دوست اور عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ 2015 دسمبر میں اس کا انیشیٹو لیا گیا اور اس کو 4 ضلعوں پہ لانچ کیا گیا تھا۔ پھر 2016 میں اس کو 50% آبادی کے لیے لانچ کیا گیا۔ جو احساس پروگرام تھا اس کے ڈیٹا کی بیس پہ اس کو لانچ کیا گیا، اور تقریباً خیبر پختونخوا کی 50% آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ پھر اس کی پاپولیرٹی اور اس کی جو فوائد عوام کو مل رہے تھے، اس کے مد نظر چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر 2020 میں اس کو پورے صوبہ سرحد کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کر دیا گیا، اور اس سے خیبر پختونخوا کا ایک باشندہ جو رہنے والا ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا تھا، اور ہو بھی رہا ہے۔ جب یہ 2020 میں پورے خیبر پختونخوا کے لیے لانچ کیا گیا تو اس وقت تقریباً 18 بلین اس کا جو اینول کاسٹ ہے وہ آ رہی تھی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ جب ایکسپنسز اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں میں الحمدللہ کہوں گا، کیونکہ جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا 2020 میں پورے صوبے میں، مطلب سب کو مل گیا، تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی اور اس کے فوائد جو عوام کو ملتے رہے، اس سے جو تعداد تھی صحت کارڈ کی یوٹیلائز ہونے کی وہ بہت زیادہ ہوتی گئی، اور 3 بلین پر منتھ کا جو ہے اس کا جو ہے وہ کاسٹ آ گئی، اور تقریباً 36 بلین ہے ایوریج۔ یہ 34 بھی ہو جاتا ہے، کبھی اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لیکن اس کی کوئی ایوریج ابھی جو ہے تقریباً 3 بلین پر منتھ کی جو آ گئی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے اور جو عوام پہ ہی لگ رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے والے عوام ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی اور پھر جیسی حکومت آپ کے سامنے آئی، یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو فائنینشیل سٹیٹس تھا خیبر پختونخوا کا، اور پورے پاکستان کو تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں خیبر پختونخوا کی بات اسپیشلی کروں گا کیونکہ میں خیبر پختونخوا حکومت کا نمائندہ ہوں۔ جو تباہیاں ہوئی، جو مشکلات ہوئی، جو فائنینشیل سچویشنز تھیں، ان کو ایک تباہی کی طرف لے کے گئے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحت کارڈ بند کر دیا گیا، اور اچھی خاصی بلینز میں جو لائبلٹی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ صحت کارڈ بند تھا، علاج کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے تھے ان کے علاج نہیں ہو پائے۔ کافی ایسے مریض جن کو دل کی بیماریاں تھیں وہ بیٹھے رہے، ان کا سرجری نہیں ہو سکی، اس کی سٹنٹنگ نہیں ہو سکی۔ جو ڈائلیسس تھا، گردوں کے جو مریض تھے ان کے ڈائلیسس نہیں ہو سکے، تو عوام نے بہت نقصان اٹھایا، کیونکہ جب ایک پرولونگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے تو مسئلے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عوامی حکومت نہیں ہوتی، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو ہی ہماری حکومت آئی تو ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے صحت کارڈ بحال کر دیا ہے، لوگ اس سے علاج کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سسٹینیبل پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ ہی صحت کارڈ جو ہے دوبارہ اس طرف جائے گا کہ اس کو روکنا پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سسٹینیبل پروجیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت آگے لے کے آتی رہی ہے اور لے کے آئے گی۔ اور ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، جو بھی اللہ نہ کرے کسی بیماری میں تکلیف میں بیماری میں منسلک ہوتے ہیں، تو ان کو ایک معیاری، ایک اچھا اور ایک بہترین صحت کا نظام ملے،
ان کا علاج ہو اور عوام سے جو ہسپتالوں کے خرچے ہیں, یہ بیماری کے جو خرچے ہیں, اس کی ذمہ داری حکومت اپنے سر لے. تو تقریباً اس وقت 18 سے زیادہ قسم کی جو علاج ہیں وہ صحت کارڈ کے انڈر ہو رہے ہیں, 1800 سے زیادہ. اور آئی تھنک اس 1800 بالکل کہ جب ہمارے بھائی, ہمارے دوست ہماری ان باتوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں, کیونکہ یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہاں یہ عوام ہماری, ہم سب ایک ہیں, اور ہم نے مل جل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے, اس قوم کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ عملی جو حکمت عملی ہوتی ہے, جو کام ہوتے ہیں, اسی سے ریلیف ملتا ہے, اسی سے بہتری آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمام شعبوں میں جو ہمارے صوبے کے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک پرولونگ جو ٹائم گزارا اور پھر جو کہ مرکز میں حکومت بیٹھی رہی, اس کی وجہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بہت سفر کیا ہے, بہت پیچھے گئے ہیں اور بہت ہی خرابیاں ان میں ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ریوائیو بھی کرنا ہے اور ان کو بہتری کی طرف بھی لے کے جانا ہے. اور اس کی جو ہماری لیڈرشپ ہے, ہمارے جو ٹیم لیڈر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو بتائیں گے کہ صوبے کو اچھی طریقے سے کیسے چلایا جا سکتا ہے. اور وہ عملی مظاہرے میں ہمارا صوبہ بہت بہتری کی طرف جائے گا, چاہے تعلیم ہو, چاہے ہیلتھ ہو, چاہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یا جو بھی محکمے ہوں, ان میں ایک واضح جو بہتری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی اور آپ لوگوں کو نظر آئے گی. بہت شکریہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس میں جو بھی بڑا منصوبہ ہوگا کہ اس میں قواعد و ضوابط کی تھوڑی سی خلاف ورزی ہوئی ہے, کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں سرکاری اسپتالوں کے حوالے سے بھی اور نجی اسپتالوں کے حوالے سے بھی. ایسے کیسز ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں کہ ایک مریض کا 1 مرتبہ علاج ہوا ہے اور شو کیا گیا ہے 2 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ. تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ جی بالکل, جو ہی میں نے چارج لیا تو اس چیز پہ میری گہری نظر تھی. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر اوور بلنگ کی گئی ہے, جہاں پر ضرورت سے زیادہ, جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں سی سیکشن ہو گیا یا اور چھوٹی موٹی جو سرجریز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ کیا گیا, ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اوور بلنگ کرنے کے لیے یا جو بھی ان کے منصوبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, چند مخصوص لوگوں کی میں ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. ہمارا IMU ڈپارٹمنٹ یونٹ موجود ہے, ہماری ٹیمز موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو میں پرسنلی بھی مانیٹر کروں گا, میری ٹیم بھی مانیٹر کرے گی. کچھ ہسپتال جو ہیں 180 ہسپتال اس لسٹ میں شامل تھے, اب جو ہے 118 ہسپتال اس میں موجود ہیں اور ان کی تعداد کم کر دی گئی ہے. ہم نے ان کو مانیٹر کرنا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹس کو میں فعال بناؤں گا کیونکہ ڈپارٹمنٹ سے کام لینا میری ذمہ داری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے شاید اس طرح پرفارم نہیں کیا جو ہمارے یونٹس ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ ٹیم ورک ہے. میری ٹیم بیسٹ پرفارم کرے گی, میرا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بیسٹ پرفارم کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو واضح فرق جو ہے 2 سے 3 مہینوں میں دکھاؤں گا. وجہ کیا ہے کہ جو پینل میں اسپتال ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ کم کر دیے گئے ہیں, کیوں؟ دیکھیے جی, اس لیے کم ہوئے ہیں کیونکہ کہیں پر ایک ضلع میں ریکوائرمنٹ اگر 1 ہسپتال کی ہے تو وہاں پر 2 ہسپتال تھے. دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرائٹیریا بنا ہوا ہے جس کرائٹیریا کے اندر یہ صحت انصاف کارڈ جو ہیں وہ دیے جاتے تھے, مطلب یہ صحت انصاف کارڈ کو پینل میں لایا جاتا تھا, تو وہ اس کرائٹیریا کو بھی ریوزٹ کیا گیا ہے. تو یہ بیسیکلی زیادہ انیشیٹوز جو ہسپتال کم ہوئے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیے تھے, لیکن اس کو میں دوبارہ اوورسی کروں گا اور اس میں جہاں جہاں بھی غلط ہسپتال ہوں گے جو کرائٹیریا میں نہیں آئے گا ان کو کم کیا جائے گا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. لیکن دیکھیے جی, دیکھیے جی, پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا. ایسا ہے کہ پیمنٹ ہم نے اسٹیٹ لائف کو کی ہے اور اسٹیٹ لائف کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ان ہاسپٹلس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا جی. صحت کارڈ کی پیمنٹ ہم نے ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل کو نہیں کرنی, تو یہ اسٹیٹ لائف کو ہم پیمنٹ کر چکے ہیں. ہمارا ان سے جو ہے ٹیبل ٹاک ہو چکی ہے,
اس پہ ہم کلیئر ہیں اور اس بات پہ اسٹیٹ لائف بھی کلیئر ہے. اگر ایسا کوئی ٹیکنیکل پرابلم آتا ہے تو میں اس کو پرسنلی ابھی ہی کیٹر کر لوں گا, اور یہ میں میک شور کروں گا کہ ایل آر ای اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں, کیونکہ یہ ذمہ داری اسٹیٹ لائف انشورنس کی ہے کہ وہ اس چیز کو آگے چلائے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا جس کو میں آج ہی سارٹ آؤٹ کر لیتا ہوں. اسپتال کا نہیں, کئی اسپتالوں کی شکایت ہے. جب یہ فار ایگزامپل ایل آر ایچ کا بھی ایشو ہے, گجو خان اسپتال کا بھی یہ ایشو ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے ہاسپٹل ہیں جو 18 کروڑ 1.5 کروڑ اس طرح کی شکایت. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جی, جب ایک سسٹم کو جیم کر دیا جاتا ہے, ایک سسٹم کو روک دیا جاتا ہے, پھر اس پہ ایک بہت ہیوج پینڈنسی تقریباً 18 بلین کی چھوڑ دی جاتی ہے, اور جب ہم نے اس کو دوبارہ چلایا ہے تو ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں. ہماری جو ٹیبل ٹاک ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس سے ہو چکی ہے. تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اور ہسپتال کا نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ اسٹیٹ لائف کا اور ہسپتال کا ہے, اور جس میں اسٹیٹ لائف بھی کلیئر ہے, ہم بھی کلیئر ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے ان ہسپتالوں کو تو میں میک شور کرتا ہوں کہ آج ہی میں اس کو سیٹل کرتا ہوں, اور ان چیزوں کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے جو بھی انسٹرکشنز ہوگی وہ میں ان کو دے دوں گا. یہ چھوٹی بہت ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں اگر 2-4-5 ہسپتالوں میں. اچھا دیکھیے جی, میں صحت کارڈ کی بات کروں تو آج پہلا دن ہے. باقی جو بجٹنگ کا ایشو ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فائنینشیل ایشوز کو کی تباہی کی گئی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی, اور جو اوپر حکومت بیٹھی تھی. ابھی ہم لوگوں نے 1 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا ہے اسمبلی سے. آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, کچھ دن پہلے صوبائی اسمبلی سے 1 مہینے کا بجٹ جو ہے وہ ہم نے اپروو کیا ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر کا بجٹ جو تھا وہ 28 فروری کو ہو چکا تھا. انہیں 28 فروری تک بجٹ کیا تھا. اس کے علاوہ آنے والے جو مہینے ہیں 2-3 اس کے لیے بھی ہم بجٹ کریں گے, اور میں میک شور کروں گا. آج میری موسٹ پروبلی فائنانس منسٹر سے بھی ملاقات ہے, اور میں میک شور کروں گا کہ ہسپتالوں کو بھی پیمنٹس ریلیز ہوں جتنی اویلیبل فنڈز ہیں ان کی مناسبت سے, اور جو اسموتھ رننگ آف بزنس ہے ہسپتالوں کا اس کو میں نے میک شور کرنا ہے. تو آج میرا چارج کو بیسیکلی دوسرا دن ہے, لیکن میں آپ کو یہ اس بات کی تسلی دیتا ہوں کہ ہماری سروسز جو ہوں گی, ہماری جو محنت ہوگی وہ ہسپتال کی بہتری کے لیے اور ہمارے جو مریض ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ آپ اس کی ٹینشن نہیں لیجیے گا, یہ میری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں حل کر کے دوں گا, کیونکہ ہم نے جو خدمت کرنی ہے وہ عوام کے لیے کرنی ہے. ہسپتالوں کو بھی بہتر بنانا ہے, عوام کو بھی ریلیف دینا ہے, اور اس نیٹ ورک کو جو فائنینشیل ایشوز ہماری یہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے, ہم نے اس کا چیلنج ہے اس کو ایز اے چیلنج لیا, اور اس کو ہم چیلنج کو کامیاب کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے, اس سے ہم باہر نکل کے آپ کو دکھائیں گے. یہاں تک کہ انسولین فار لائف پروگرام کے لیے جو بجٹ تھا اس میں پیسے نہیں ہیں. اب بھی جو ہے دوائیاں نہیں مل رہی. ہم اگر حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کی بات کریں تو اتنے بڑے اسپتالوں میں مشینریز خراب ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی حکومت کیا کرے گی؟ اس سے پہلے بھی یہ حکومت رہی ہے, اس سے پہلے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے, مریضوں کا بہت برا اثر تھا, اور اب بھی وہی صورتحال ہے. آپ اس حوالے سے کیا بتائیے؟ دیکھیں میری بہن, ایسا ہے کہ ہماری حکومت کے بعد ایک حکومت اور بھی آئی ہے. یہ جو میڈیسنس کا اور جو نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو جیسے آپ نے کہا کہ جی جو ہاسپٹلز ہیں وہ سٹینڈرڈ میں نہیں تھے, تو ڈیفینیٹ اس چیز کا, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہسپتال کم ہو گئے اور اس کو میں دوبارہ دیکھوں گا. تو میرا مطلب ہی یہی تھا کہ جی جو ہاسپٹلز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں ان کو ہم کم کریں گے, اور جو ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. اور باقی جو آپ نے کہا نا کہ پرانی جو غلطیاں ہوئیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, بہتری کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ تعالی, اور انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گی چیزیں, اور ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئی خدمت کی جو ہماری اپروچ ہے, جیسے پہلی خان صاحب کا ویژن ہے اسی پہ چلیں گے, اور آپ کو بہتری کی طرف سسٹم کو لے جاتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ڈپارٹمنٹ میں اب جیسے کہ آپ نے کہا انشاءاللہ بہتری آئے گی, تو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بات کریں تو مختلف ڈی ایچ اوز کے خلاف بھی انکوائریز کھلی, ان کے خلاف بھی کام ہوا کرپشن پہ, اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہمارا پارٹی کا موٹو ہے. ہم نے شفافیت کے ساتھ اور کرپشن فری یہ ڈپارٹمنٹ چلانا ہے.
اور جہاں تک جو انکوائریز ہیں وہ ان کی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, اس پہ انکوائری بھی ہوگی. جو پکڑا جائے گا, جس کے سامنے ثابت ہوگا کہ اس نے کرپشن کی ہے, اس کو ڈپارٹمنٹ کے قانون یا جو نظام ہے اس کے مطابق سزا بھی ملے گی. لیکن میری پہلی پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے لے کے جب تک میں ہیلتھ منسٹر ہوں, 5 سال کا ٹینیور ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تب مزید کوئی نہ کرپشن ہو نہ زیادتی ہو, کیونکہ میں اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اپنے ڈپارٹمنٹس میں جو ابھی میں ٹیم بھی بنا رہا ہوں تو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. جو ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو میں ذمہ داری دوں گا, جو ڈیلیور نہیں کر سکتے ان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق میں ذمہ داری دوں گا. کرپشن نہ میں کرتا ہوں, نہ میں کرنا چاہتا ہوں, اور نہ میں کسی کو کرنے دوں گا. یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے, یہ عوام پہ لگے گا, اور اس پیسوں کے بینیفیشری صرف میری خیبر پختونخوا کی عوام ہوگی. جو سوچے گا بھی کرپشن کرنے کا, جس کے سامنے جس کا کوئی ثبوت ملا یا کس کی بھی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پروف ہوئی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت جو ہے اقدامات اٹھائی جائیں گے. اور ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں, ہم آپ کے سامنے موجود ہیں, اگر ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ ہمارے نوٹس میں لائیں, آپ کے نوٹس پہ بھی ہم انکوائری ضرور کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ جو پولیو والے انکاری والدین ہوں گے ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کی جائیں گے. اس قانون کے تحت میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کارڈ بلاک کی جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کی پہلی پریس کانفرنس ہے, آپ کی نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف, آپ کی سیکرٹری موجود نہیں. میں سیکرٹری صاحب کو میرے ساتھ اس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ میں خود کرنے آیا ہوں پریس کانفرنس, تو میں سیکرٹری صاحب کو ساتھ لے کے نہیں آیا, میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اگر کہیں تو میں ابھی ان کو 2 منٹ میں بلا لیتا ہوں, آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی. اور جو پہلے آپ کے جو سوال تھا اس کا مطلب تو میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں اس ڈپارٹمنٹ کا چیف ایگزیکٹو ہوں, اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جو بھی نیچے نیٹ ورک کام کرے گا وہ میری انسٹرکشنز پہ اور میری جو اپروچ ہوگی اپنی لیڈرشپ کی جو انسٹرکشنز ہو اس پہ کرے گا. تو ہمیں کوئی گیپ آپ کو نہیں ملے گا. ہم سب نے ایک ٹیم بن کے کام کرنا ہے, اور میری ٹیم میرے ساتھ ایک ٹیم بن کے کام کرے گی, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. باقی آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ پہلا سوال وہ پولیو کا. دیکھیے جی, کل جو تھی ایک ڈسکشن ہوئی, ایک پریزنٹیشن تھی میری, تو جس میں ایک بات کی گئی کہ یار جو پولیو کے کیسز آ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پولیو کے قطرے نہیں پھیلاتے. تو اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ یار ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم قانونی تقاضے دیکھ لیں, اور وہ یہ تھا کہ اگر قانونی تقاضے پورے ہوں اور کوئی پیرنٹس اگر بچوں کو پولیو قطرے نہیں پھیلاتے تو ہم ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کریں. تو یہ ایک اوپینین تھا, لیکن وہ میڈیا میں شاید ایسے چل گیا کہ یار ان کو بلاک کر دیا جائے گا. دیکھیں جی, کچھ بھی اقدام کرنے سے پہلے ہم قانونی تقاضوں کو دیکھتے ہیں, قانون میں اس کی جو حیثیت ہوگی یا جو قانون ہمیں اختیار دے گا ہم اس کی مناسبت سے کریں گے. کل یہ پریزنٹیشن میں بات ہوئی تھی, لیکن وہ پریزنٹیشن سے پتہ نہیں وہ بات باہر بھی آ گئی اور وہ بات میڈیا میں بھی چل گئی. تو مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ ماشاءاللہ میڈیا کی ہم پہ اتنی زیادہ نظر ہے, تو ہم بھی زیادہ محتاط چلیں گے پھر. اور انشاءاللہ تعالی پولیو کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس سال جو ہے پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا, پچھلے سال جو ہے پولیو کے 4 کیسز آئے تھے. ہم نے میک شور کرنا ہے کہ پولیو کی جو یہ بیماری ہے وہ پاکستان سے ختم ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے کئی سینکشنز اور تکلیفات جو ہیں ہم لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہیں. اور یہ بیماری پوری دنیا میں ختم ہوگی تو یہاں کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی ڈیڈیکیشن, تھوڑی سی ایفرٹس اور تھوڑا سا ٹیم ورک جو ہے اس پولیو کا نام جو نشان ہے وہ اس صوبے سے مٹا سکتے ہیں ہم لوگ, اور پاکستان سے بھی مٹا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی ذمہ داری اس وقت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کریں گے, ہر چیلنج کا مقابلہ بھی کریں گے, اور اللہ کی مدد سے, عوام کی طاقت سے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم ان چیلنجز کو پار کر کے دکھائیں گے. اور ایک دفعہ دوبارہ میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. رمضان تھا, پہلا مہینہ تھا, اور پہلے مہینے میں تو صبح وقت پہ آفس پہنچ گیا, لیکن آپ لوگوں کو یہ آنا پڑا. اور انشاءاللہ تعالی ملتے جلتے رہیں گے. اپنے ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا, تاکہ میرے خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس کو پتہ چلتا رہے کہ ان کی جو عوامی حکومت ہے وہ ان کے لیے کیا کر رہی ہے, کیا کوشش کر رہی ہے. جو بھی تکلیفات ہوں گی آپ کے سامنے ہوں گی, اس کے سامنے ہم ان کا حل نکالیں گے, اور عوام کو آنے والے وقت میں ایک بڑا ریلیف جو ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت دے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, مہربانی.